الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. اور ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے. خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی. خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہو. الرحیم. یہ دوسرا عشرہ ہے، یہ ختم ہونے کے قریب ہے اور ہمارا تیسرے عشرے کا بھی آغاز ہوگا.
تیسرے عشرے میں ایک بڑی نیکی ہے اعتکاف کی۔ اعتکاف کیا ہے؟ آپ اعتکاف کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کا مہمان ہو جانا۔ جب ہم کسی کے یہاں مہمان ہوتے ہیں تو ہمارا اکرام و انعام کرتا ہے، ایسے جب ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں تو اللہ بھی ہمارا اکرام و اعزاز کرتا ہے۔ اللہ کرتا ہے اپنی شان کے مطابق، چونکہ ہم اللہ کے مہمان ہو گئے ہیں۔ اب اللہ جو اکرام و انعام کرتا ہے اعتکاف والے انسان پر، مرد اور عورت پر۔ اعتکاف مردوں کے لیے بھی ہے، مسجدوں میں ہوتا ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، گھروں میں ہوتا ہے۔ تو جو اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے وہ اللہ کے گھر پہنچ گیا ہے۔ تو عورت بھی اگر اپنے گھر میں اعتکاف کی جگہ متعین کر لے، میں تھوڑی دیر میں مسائل عرض کرتا ہوں، تو وہ اس کے لیے ایسے ہے جیسے وہ بھی اللہ کے گھر میں پہنچ گئی اور مہمان ہو گئی اللہ کی، اعتکاف والی عورت۔ تو جب آدمی اعتکاف میں اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے تو اللہ کیا دیتا ہے؟ میں اس پر 2-3 حدیثیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی حدیث مستدرک حاکم کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو صرف ایک دن کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر اعتکاف کرتا ہے، اب اللہ کا انعام سنیں، ابعدہ اللہ من النار 3 خنادق، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے۔ کتنی دور؟ ابعد مما بین الخافقین، جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کا ہے اور شرق اور غرب کا ہے، اس سے زیادہ اللہ اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ میرے رب کی طرف سے مہمان نوازی ہے اس مہمان کی جو ایک دن کے لیے میرے رب کا مہمان ہو گیا ہے اعتکاف کے عنوان سے۔ اور اگر وہ 10 دن کا اعتکاف کر لے، جیسے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اور سنت مؤکدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ 10 دن کا اعتکاف، اس پر کیا ملتا ہے؟ کنز العمال کے حدیث بہقی کے حوالے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اعتکف 10 جو 10 دن کا اعتکاف کر لے رمضان میں، کان کحجتین وعمرتین، اس کو جب 10 دن کا اعتکاف کر کے وہ باہر نکل رہا ہوتا ہے تو وہ مسجد سے اس حال میں نکلتا ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا فرشتے اس کے نام اعمال میں 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب لکھ چکے ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک حاجی نہیں بن کے آ رہا ہوتا، وہ ڈبل حاجی بن کے آ رہا ہوتا ہے، وہ ایک عمرہ نہیں کر کے آ رہا ہوتا، ڈبل عمرہ کر کے آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں 10 دن اللہ کا ہو کے رہ گیا تھا۔ تو میرے رب نے پھر اس کو نوازا بھی ویسے ہی ہے۔ اور ایک اور بات اس میں آتی ہے کہ جب آدمی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں نا تو سوچتا ہے کہ یار باہر بہت ساری نیکیاں ہو رہی ہیں، وہ تو میں کر نہیں سک رہا، مثلا کسی کی جنازے میں شرکت ہے تو اعتکاف والا تو نہیں جا سکتا، کسی مریض کی تیمارداری عیادت ہے وہ نہیں کر سکتا، باہر کہیں جلسہ پروگرام ہے، کوئی دینی محفل ہے، وہاں شرکت کر کے ثواب نہیں لے سکا، تو یہ آدمی سوچتا ہے اعتکاف میں آیا اور میری نیکیاں کم ہو گئیں۔ میرا رب فرماتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اعتکاف والا اعتکاف میں چلا جاتا ہے یجرا لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا، جب یہ آدمی اعتکاف میں چلا جاتا ہے اللہ اس کے وہ تمام نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے جو لوگ اعتکاف سے باہر رہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ نہیں کر رہا ہوتا۔ اس نے جنازے میں شرکت نہیں کی لیکن نام اعمال میں لکھ دیا گیا، اس نے باہر جا کر کسی مجمع میں بیان نہیں سنا لیکن نام اعمال میں لکھ دیا گیا، اس نے کسی مریض کی عیادت نہیں کی لیکن نام اعمال میں لکھ دیا گیا۔ نام اعمال میں وہ ساری نیکیاں لکھوا کے لاتا ہے جو کی بھی نہیں ہیں، اور جو بیٹھ کر کرتا ہے اس کا تو پھر کیا کہنے۔ رمضان کی نیکی ہے کہ نفل فرض کے برابر ہوتے ہیں، فرض 70 فرض کے برابر ہوتے ہیں۔ تو یہ میرا رب اعتکاف پر اتنا کچھ نوازتا ہے، اس کے بعد بڑی کم قسمتی ہوگی کہ ہم میں سے کوئی آدمی اعتکاف میں نہ بیٹھے۔ میں سب سے گزارش کروں گا زندگی میں ایک رمضان تو ایسا ضرور گزاریں جس میں 10 دن پورے اعتکاف بیٹھیں۔ باقی ہر آدمی کی روٹین لائف الگ الگ ہوتی ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، کسی کی جاب ہے، کوئی اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے، ہر آدمی رمضان میں 10 دن نہیں نکال سکتا، تو وہ 3 دن نکال لے، آخری 3 دن نکال لے، 27 کا روزہ، 28 کا روزہ اور 29 کا روزہ۔ اللہ مقدر کرے تو 30 کا روزہ بھی رکھ کر آ جائے، ورنہ پھر 3 دن اعتکاف بیٹھ جائے۔ یہ بھی نہیں کر سکتا تو یہ تو کوئی نہ ہو جو یہ نہ کر سکے کہ 27واں روزہ وہ اعتکاف میں گزارے، 1 دن کا اعتکاف تو ہو جائے۔ اس پر اللہ یہ سب کچھ عطا فرماتا ہے جو میں نے پیچھے آپ کو حدیثوں کی روشنی میں عرض کیا۔ لیکن جب اعتکاف میں چلے جاتے ہیں تو پھر میں کچھ اعتکاف کے مسائل بھی عرض کر دوں۔ جب آدمی اعتکاف میں چلا جاتا ہے تو پھر اعتکاف کو شریعت کے مطابق سر انجام دے۔ مرد مسجد میں جائے گا اعتکاف میں،
اور عورت گھر میں بیٹھے گی۔ مرد مسجد میں جائے گا تو مسجد کی چار دیواری میں رہے، اعتکاف کے دوران بلا ضرورت بلا مجبوری کے باہر نہ نکلے۔ جو شریعت نے ضرورتیں اور مجبوریاں معتبر شمار کی ہیں ان کی روشنی میں وہ دیکھ لے، پھر باہر آ سکتا ہے، ورنہ وہ مسجد کے اندر رہے۔ مسجد کے اندر داخل کب ہونا ہوتا ہے اعتکاف کے لیے، اور عورت نے اپنے اعتکاف والی جگہ میں کب جانا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سماعت فرمائیں کہ جو آدمی ہے، مرد ہے، مسجد میں جانا ہے تو اس نے اس طریقے سے جانا ہے کہ جو سورج غروب ہونا ہے 20ویں روزے کا، مثلا آج 20واں روزہ ہے، آج 20ویں روزے کی افطاری مسجد میں جا کر کرنی ہے، یعنی سورج اس کو مسجد میں غروب ہونا چاہیے، عصر کے بعد وہاں پہنچ جائے۔ 20ویں روزے والے دن مغرب ہوتے ہی اعتکاف شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب چاند نظر آتا ہے تو اس وقت پھر اس کا اعتکاف مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر یہ اتنے زیادہ انعام اکرام اللہ کی طرف سے لے کر گھر پہنچتا ہے۔ اور جو خواتین ہیں، مستورات ہیں، وہ کیا کریں، ان کی تو کوئی مسجد نہیں ہوتی، انہوں نے تو گھر میں بیٹھنا ہے، تو گھر میں اس کمرے میں بیٹھیں جس میں وہ نماز پڑھتی ہیں، نماز کے لیے متعین کیا ہوا ہے۔ اگر نماز کے لیے کوئی کمرہ متعین نہیں ہے پہلے سے تو پھر خود کوئی کمرہ متعین کر لیں کہ میں اس میں نماز پڑھا کروں گی، اور اسی میں وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے۔ ایک تو یہ یاد رکھیں کہ عورت پورے گھر کو اعتکاف کے لیے متعین نہیں کر سکتی کہ پورا گھر ہی میرے اعتکاف کی جگہ ہے، ایسا نہیں کر سکتی۔ کوئی بڑا ہال ٹائپ کمرہ بھی اس کے لیے متعین نہیں کر سکتی۔ ایک مناسب کمرہ، جس کو چھوٹا کمرہ ہم کہتے ہیں، ایسا کوئی کمرہ متعین کر لے 20ویں روزے والے دن کہ یہ مثلا کمرہ ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ بھی چھوٹا کمرہ ہے، کہ اتنے بڑے کمرے میں اس نے کہا کہ یہ میری اعتکاف کی اور نماز پڑھنے کی جگہ ہے، پھر وہ اس میں جا کر اپنا 20 روزے کو مغرب سے پہلے وہاں پہنچ جائے، اور جب 20 والے دن کی روزے کی افطاری ہو تو وہ خاتون اس جگہ پہنچ چکی ہو، اور پھر اپنے وہ بھی اسی طرح بیٹھی رہے گی آخری دن تک جب چاند نکل آتا ہے۔ اس دوران اگر عورت کے خاص ایام شروع ہو گئے ہیں تو اس کا وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور پھر اس کو بعد میں 1 دن کی صرف قضا کرنی ہوگی۔ 10 دن کے اعتکاف میں کوئی خاتون بیٹھی ہو یا کوئی مرد مسجد میں بیٹھا ہو اور اس کا کسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے، بعد میں صرف 1 دن کی قضا ہوتی ہے، 10 دن کی قضا نہیں ہوتی۔ 1 دن کی قضا کیسے ہوگی کہ وہ کسی ایک دن مغرب سے پہلے اپنے اعتکاف والی جگہ میں پہنچ جائے اور اگلے دن روزہ رکھے، پھر اگلے دن مغرب تک، یعنی آج مغرب سے لے کر کل مغرب تک، یہ پورا 1 دن شریعت میں شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ اعتکاف والی جگہ میں عورت گزار لے اور مرد مسجد میں گزار لے روزے کے ساتھ، یہ اس کی اس ٹوٹے ہوئے اعتکاف کی قضا ہو جائے گی۔ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں جی 10 دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے تو پھر 10 دن ہی قضا کرنی پڑے گی، مسئلہ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ لا علمی کی بات ہے۔ بعض خواتین اس لیے نہیں بیٹھتی ہیں اعتکاف کے اندر کہ ہم نے بہت سارے ایسے کام گھریلو امور سر انجام دینے ہوتے ہیں، اعتکاف میں جا کر تو میں بند ہو جاؤں گی۔ انہوں نے اعتکاف کا یہ مطلب سمجھ رکھا ہے کہ جیسے بس عورت آگے کپڑا ڈال لے، کسی سے بات نہیں کر سکتی، نماز قرآن تلاوت تسبیح کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، وہ جیسے کوئی نا بند کیبن میں رکھ دیا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ شریعت میں اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس جگہ میں رہنا ہے، اس سے باہر نہیں جانا۔ اندر بیٹھ کر صرف یہ نہیں کہ نماز روزہ تلاوت تسبیح کر سکتے ہیں اور کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہیں، اندر بیٹھ کر سارے کام بھی کر سکتی ہیں۔ مثلا کوئی خاتون ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اعتکاف میں تو بیٹھنا چاہتی ہوں لیکن میری سبزی کون کاٹے گا، آٹا کون گوندے گا، یا بچوں کے لیے صبح کپڑے پریس کرنے ہوتے ہیں وہ کون کرے گا، تو اس لیے اعتکاف میں نہیں بیٹھ رہی۔ سن لیں کہ اعتکاف کے کمرے میں یہ سب کام ہو سکتے ہیں، وہ سبزی بھی کاٹ سکتی ہے، وہ افطاری بھی بنا سکتی ہے وہاں بیٹھ کر، یعنی مطلب وہ اپنے پھل شل کاٹ لے۔ باہر کوئی خاتون ہو جو کچن میں پکا لیا کرے۔ اسی طرح کوئی بچے کے کپڑے پریس کرنے پڑ گئے تو مجبوری کے درجے میں کر سکتی ہے۔ تو یہ جو ضرورت کے کام ہیں وہ اپنے اعتکاف کی جگہ میں بیٹھ کر بھی کر سکتی ہے، شرعاً اس کی کوئی قباحت اور کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور پھر عبادت بھی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ صرف نماز تلاوت اور تسبیح، اس کے علاوہ آپ کوئی دینی کتب پڑھ سکتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کوئی دینی بیانات سن سکتی ہیں، آپ نعتیں سن سکتی ہیں، کوئی دینی مشغولیت رکھ سکتی ہیں اعتکاف کے اندر، یہ سب جائز ہے۔ ایسے مرد بھی مسجدوں میں بیٹھ کر وہاں نعتیں سن سکتے ہیں، دوسرے بس متاثر نہ ہوں، دینی بکس پڑھ سکتے ہیں اور بیانات سن سکتے ہیں، تو وہ بھی نماز تلاوت کے علاوہ یہ دوسرے دینی کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ یہ چند موٹی باتیں تھیں اعتکاف کے بارے میں جن کو میں نے ذکر کرنا مناسب سمجھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اعتکاف کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا